خیریت سے ہوں گے؟ آج حاضری تھوڑی سی کم ہے لیکن ہم آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک منٹ۔ ہاں جی، یہ میری اسکرین آپ کے سامنے آ گئی ہے؟ کیوں جی علماء جی کرام؟ استاد اچھا، جی یہاں کوئی مسئلہ ہو رہا تھا۔ اچھا جی، یہ پچھلی کلاس میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا یا نہیں؟ ہاں یہاں تک ہی تھا۔ تو آپ نے یہاں سے آگے، میں نے کہا تھا کہ یہ 12 نمبر صفحے پہ یہاں سے آگے دیکھ لیں۔ تو کوئی آپ میں سے یہاں سے پڑھے سر وسنہ، یہاں سے حافظ طارق صاحب آپ پڑھیں۔ یہاں سے وسنہ۔ ہاں نثار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسنّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی آگے۔ الغسل للجمعہ، الغسل للجمعہ اچھا ایک منٹ، والعیدین والاحرام والنحر۔ ہاں جی، یہ الغسلو پڑھا آپ نے، لام کے اوپر پیش پڑی ہے۔ الغسل نصب ہوگا الغسل، ہاں کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ سے، سنہ کی وجہ سے۔ ہاں سنہ فعل ہے تو یہ کیا بن رہا ہے اس کا؟ الغسل لا آ جائے گا، نہیں کیا بنے گا یہ؟ نصب کیوں آئے گی؟ یہ فاعل ہے الغسل، فاعل تو مرفوع ہوتا ہے۔ ہاں یہ پھر مفعول ہے۔ پڑھیں پھر آگے پڑھیں۔ وسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل، آگے۔ ہاں جی، للجمعہ جی آگے۔ والعیدین جی آگے۔ والاحرام، ٹھیک ہے آگے۔ والاحرام احرام، والعرفۃ، اہل احرام احرام، آگے۔ والعرفۃ، عرفہ، عرفۃ، عرفتی ہاں والعرفت۔ جی والعرفۃ۔ اچھا یہاں پہ یہ جو وسنہ ہے یہ فعل ہو گیا، اس کا فاعل کون سا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے وسنہ کا؟ سنت ہے غسل کر، غسل سنت ہے۔ ہاں جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعے کا غسل کرنا، ہاں جی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کے دن غسل کرنا، اور اچھا عیدین کے۔ ایک منٹ، یہ رسول اللہ پہ آپ نے پیش پڑھا یہ، تو یہ کیا بن رہا ہے سنہ کے لیے؟ سنہ کے لیے مضاف مضاف الیہ، نہیں یہ مضاف مضاف الیہ آپس میں تو ہیں، رسول اللہ
لیکن لام کے اوپر جو رفع ہے یہ رفع کس وجہ سے آیا؟ وہ نہیں نصب ہی آئے گا میں ہے اس کی وجہ سے سنہ کی وجہ سے. تو اس کا سنہ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ اس کا بھی مضاف مضاف لے کے نہیں، یہ مضاف مضاف الیہ بن کے پھر کیا بنے گا؟ ہاں فاعل بن جائے گا. فاعل بنے گا. تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. نہیں، وہ فاعل پہ نصب آتی ہے کہ رفع آتا ہے؟ فاعل پہ تو ایسے رفع آتا ہے. رفع آتا ہے. اب یہ رفع کس وجہ سے آیا ہے؟ کیونکہ یہ سنہ کا فاعل ہے. بالکل. تو اب اس کا ترجمہ بھی فاعل والا ہی ہونا چاہیے. صحیح. تو کریں، اب ترجمہ کریں. ہاں جی، سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کرنا جمعہ کے لیے، عیدین عیدین پر، والاحرام اور احرام کی حالت میں، والعرفہ اور عرفہ کے دن. اچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ تو مضاف مضاف الیہ والا ترجمہ ہے. حسین احمد صاحب، آپ اس کا ترجمہ کریں اس لائن کا. جی سر، یہ سر کہاں سے؟ یہیں سے ترجمہ، وسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت قرار دیا ہے ہاں اللہ کے رسول نے. ہاں صحیح ہے. اب طارق صاحب یہ ترجمہ انہوں نے فاعل والا کیا، سنت قرار دیا ہے. اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے نا، سنت ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ والا ترجمہ ہوگا. تو ہم نے یہاں پر فعل اور فاعل والا ترجمہ کرنا ہے. سنت قرار دیا ہے اللہ کے رسول نے. جی آگے حسین احمد صاحب. جی سر، الغسل، ہاں جی. غسل کرنے کو، ہاں جی للجمعۃ، جمعہ کے لیے، ٹھیک ہے. آگے. والعیدین، دونوں عیدوں کے لیے، ہوں والاحرام، احرام کے لیے، وعرفۃ، اور عرفہ کے لیے. ہاں، اور عرفہ کے دن. جی ٹھیک ہے. اور حافظ طارق صاحب، یہ ہم نے پڑھا للجمعاتی تاکہ نیچے زیر، پھر پڑھا والعیدینی، اور پھر پڑھا الاحرامی. یہ سب کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ کیوں آ رہی ہے؟ للجمعاتی جار مجرور ہے نا سر، والعیدین والاحرام. ہاں یہ تو ہو گیا جار مجرور، یہ لام کی وجہ سے یہاں پر آ گئی. یہ احرامی اور العرفتی یہاں پر کیوں آ رہی ہے؟ یہ سارے معطوف معطوف علیہ ہیں. ہاں زندہ باد، جزاک اللہ خیر. ہاں جی مولانا حسین احمد صاحب یہاں سے پڑھیں آگے. ولیسا، آگے. جی سر، ولیس فی المذی والودی غسل، ٹھیک ہے. آگے. وفیہما الوضوء. ٹھیک ہے. یہ آپ نے پڑھا غسلن، لام کے اوپر آپ نے پیش پڑھی ہیں، یہ کیوں پڑھی ہے؟ جی سر، یہ سر اسم ہے لیسا کی. ہاں لیسا کا اسم ہے، اور لیسا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے سر. مرفوع ہوتا ہے. تو یہ لیسا کیا ہے؟ جی، یہ سر یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. افعال ناقصہ میں سے فعل ناقص ہے. تو اس کا اسم، اور اس کی خبر کہاں پہ ہے؟ جی. یہ لیس فی المذی والودی. ہاں جی. یہ سر والودی خبر مقدم.
فی المزی والودی. ہاں نکی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں یہ فی المزی والودی یہ کیا ہے؟ خبر مقدم. یہ سر خبر ہے اس کی. یا یہ خبر ہے، خبر مقدم ہے، اور یہ جار مجرور بھی ہے. تو جار مجرور کو جب خبر بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جار مجرور جار مجرور کو جب خبر سر بناتے خبر ہیں، کی جو جی 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 تو جو نصب والی حالت ہے وہ پھر نصب نہیں رہتی اس پر. نہیں، جار مجرور کو کسی کا متعلق کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ جی فعل کے متعلق کرتے ہیں. ہاں جی نکی صاحب آپ فرمائیں ذرا یہ کیسے متعلق ہوگا؟ ویسے تو اس کی استادی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک فعل جو وہ شبہ فعل کے متعلق ہوتا ہے اور ایک فعل کے متعلق. ہاں جی اور شبہ فعل کی صورت میں ظرف مستقر ہوتا ہے اور فعل کی صورت میں لغو ہوتا ہے. نہیں 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 یہ تو نہیں ہوتا. اور کوئی بتائے جی، یہ نکی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں؟ کوئی اور بتائیں. ظرف لغو وہ ہوتا ہے جس کا بیسیکلی پیچھے جملے کے اندر ہمیں مل جاتا ہے عامل جس کے ساتھ ہم نے اسے متعلق کرنا ہوتا ہے. اور مستقر وہ ہوتا ہے جس کا ہمیں نئی جملے کے اندر ملتا ہے، ہمیں خود سے پھر اسے سپوز کرنا پڑتا ہے. سپوز کرتے ہیں، نکالتے ہیں اسے. تو جہاں پر وہ فعل نکالیں یا شبہ بالفعل جو مرضی نکالیں، جب ہم اپنی طرف سے نکالیں گے تو پھر وہ ظرف مستتر یا مستقر ہوگا. جب یہ لفظوں میں موجود ہوگا تو اس وقت پھر ظرف لغو کہیں گے. یا شیخ نقی آپ یہ بات واضح ہو گئی ہے؟ جی بالکل واضح. تو جب یہ خبر میں بنے نے گا چھیڑ تو دیا. ہاں جب خبر بنے گا تو اس وقت اس کا متعلق جب نکالیں گے تو وہ فعل یا شبہ بالفعل دونوں میں سے کوئی بھی نکالیں تو وہ پھر ظرف مستتر یا مستقر ہی ہوگا. تو فی المزی والودی، ہاں جی کیا اس کا متعلق کیا نکالیں گے؟ اس کا ہاں جی یا پڑھا ہے تو یاد نہیں ہے. ہاں یہ اس کا جار مجرور مل کا متعلق ہوگا نا ثابتن کے یا واجبن کے. واجبن تو کیونکہ خبر منصوب ہوتی ہے تو اس لیے اس کا جو متعلق نکالیں گے وہ بھی واجبن منصوب ہوگا. تو عبارت کیا بنے گی؟ لیس غسل واجبن فی المزی والودی. تو یا پھر ہم سیدھا ایسے کہ لیس واجبن فی المزی والودی غسل، نہیں ہے مزی اور ودی کی صورت میں غسل واجب. ہاں جی حسین احمد صاحب آگے پڑھیے. جزاک اللہ. جی سر. یہ وفی طہارت من الاحداث، یعنی یہ رہ گیا نا وفی وفیہم الوضوء. ہاں تو الوضوء یہ رفع کیوں ہے، مرفوع کیوں ہے؟ یہ سر مبتدا ہے یہ بھی. اور خبر کدھر ہے؟ اس کی خبر سر جار مجرور جو ہے وفیہم ال. تو یہ بھی خبر بنے گی مقدم، اور جب خبر بنے جار مجرور تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ابھی ہم نے پیچھے جو جی سر آپ نے بتایا تھا اس میں واجبن کہیں گے. یعنی واجبن وہاں پہ نصب تو نکالی تھی نا کہ واجبن نکالا تھا کیونکہ خبر کی جگہ پہ تھا اور خبر لیسا کی منصوب ہوتی ہے. یہاں پر تو خبر لیسا کی تو نہیں ہے نا، یہ تو مبتدا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مبتدا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مبتدا کی جی سر مبتدا اس کی بھی مرفوع ہوتی ہے. ہاں تو اب جب اس کی ہم نکالیں گے
خبر یعنی متعلق نکالیں گے تو کیا نکالیں گے؟ بن کے بن. بن سر نکالیں. ہاں مرفوع ہے نا، تو خبر مرفوع ہوتی ہے تو اس کا جو متعلق نکالیں گے وہ بھی مرفوع. تو جی جی وفیہم الوضوء، اس کا مطلب ہے عبارت یہ تھی الوضوء واجب فیہما، کہ وضو ان دونوں میں واجب ہے. لیکن فیہما جب لکھ دیا تو واجب لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ انڈرسٹوڈ ہو گیا. تو پھر جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو پھر واجب نکال لیتے ہیں، اور واجب نکالیں گے، یہاں واجبن نہیں نکالیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سر آپ نے بتایا تھا کہ یہ مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. ہاں مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے. اس لیے فی المزی والودی میں تو واجبن نکالا تھا کیونکہ یہ منصوب تھی خبر، اور یہاں پر جب ہم خبر نکالیں گے تو پھر واجبن نکالیں گے کیونکہ یہ مرفوع ہوتی ہے. یہ واضح ہو گیا جی؟ جی ہاں سر. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے، جہاں پر بھی خبر کا معاملہ بنتا ہے تو اس میں پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر مثلا انا کی جو خبر ہوتی ہے، انا کی وہ مرفوع ہوتی ہے، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، ان اللہ علیم حکیم، علیم علیم. اب یہاں پر اگر جار مجرور آ جائے تو اس وقت ہم خبر کا متعلق کیا نکالیں گے جار مجرور کا؟ کیوں جی؟ کوئی بتا دیں. اللہ کی خبر مرفوع ہوتی ہے نا سر. تو پھر ہم جب متعلق نکالیں گے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع. مرفوع ہوگا. تو جہاں پر خبر منصوب ہے وہاں پر متعلق بھی منصوب نکالیں گے، اور جہاں پر خبر مرفوع ہے وہاں پر متعلق بھی مرفوع نکالیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سلمان احمد صاحب یا شیخ سلمان صاحب، یہ یہاں سے پڑھیے ذرا. طہارت. جی. والطہارۃ من الاحداث جائزۃ بما السماء. کیا پڑھیں گے؟ ومن الاحداث آگے من الاحداث جائزۃ تو بما السماء. جی جی ٹھیک ہے آگے. بما السماء والاودیۃ والعیون والآبار وما البحار وما ال، ولا. یہ پڑھا نا آپ نے، وما آ. جی وما البحار. اچھا بس ٹھیک ہے. اب یہ ذرا دوبارہ پڑھیں. والطہارۃ. جی والطہارۃ من الاحداث. تو کیوں پڑھا ہے؟ تو مرفوع کیوں ہے؟ یہ مصدر ہونے کی وجہ سے. نہیں مصدر تو ہمیشہ مرفوع تو نہیں ہوتا، وہ تو پیچھے جو عامل ہو اس عامل کے مطابق اس پر اعراب آتا ہے. یہاں پر مرفوع پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم اعراب کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس وقت ہم وجہ پوچھتے ہیں. وجہ کا مطلب ہوتا ہے عامل کیا ہے جو اس کو رفع دے رہا ہے. میں بولوں؟ نہیں ذرا شیخ صاحب کو بتانے دیں، پھر آپ سے پوچھتے ہیں. والطہارۃ یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے. ہاں مبتدا ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا پڑھیں ذرا دوبارہ. والطہارۃ من الاحداث. جی والطہارۃ من الاحداث. من آگے حرف جر ہو گیا. جی ٹھیک ہے. جار مجرور. پھر جائزۃ بما اچھا السماء. بما السماء. ایک منٹ. یہ الطہارۃ، یہاں پر الطہارۃن کیوں نہیں پڑھا تھا آپ نے؟ تنوین کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ الف لام آ گیا تو ٹھیک ہے. الف لام کے بعد پھر تنوین نہیں آنی چاہیے.
اور کون سی وجہ ایسی ہے کہ جس میں تنوین نہیں آتی؟ پھر ایک تو الف لام آ گیا، مضاف پہ بھی نہیں آتی. مضاف پہ بھی نہیں آتی، بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اور ہے، اور اگر غیر منصرف ہو تو. جی اگر اسم غیر منصرف ہو تو غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کون سی وجہ تھی؟ الف لام والی. یہ جائزہ تو میں تنوین نہیں پڑھی آپ نے، یہاں پر کون سی وجہ ہے ان تینوں میں سے؟ یہ خبر جائزۃ. یہ آپ نے تنوین نہیں نہ پڑھی یہاں پہ ایک پیش پڑی ہے. جی 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 بالکل. تو وہ تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تنوین نہیں آتی، تو ان میں سے یہاں پر کون سی پائی جا رہی ہے؟ الف لام ہے؟ الف لام تو نہیں ہے. مضاف ہے یہ؟ مضاف بھی نہیں ہے. تو غیر منصرف؟ غیر منصرف کہہ سکتے ہیں. نہیں، اگر آپ کہیں نا کہ غیر منصرف ہے تو پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ غیر منصرف کیسے ہے. جی بالکل. تو بما یہ ہے، السمائی یہ تو مضاف مضاف الیہ. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جائزہ تو یہاں پر آپ نے تن کیوں نہیں پڑھا؟ جائزۃ. ہاں ویسے جائزۃن بھی پڑھ سکتے ہیں. خبر میں بھی تنوین تو آ سکتا ہاں ہے. تنوین تو آ سکتی ہے. مرفوع کی حال. جی جی تو جب آپ تنوین نہیں پڑھیں گے تو اس وقت آپ کو کوئی وجہ بتانی ہوگی نا کہ تنوین میں نے کیوں نہیں پڑھی. جی تو بالکل یہاں پر بالکل. ان تینوں وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ نہیں پائی جاتی، کوئی نہیں پائی جاتی. تو بالکل پھر ہم کیا پڑھنا ہے اسے؟ جائزۃ. تن، جائزتن. اچھا، یہ من جائزۃ. الاحداثی جار مجرور ہے، جی اور جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے. تو یہ کس کے متعلق ہے؟ جی یہ بطہارت کے متعلق ہوں. ہاں، طہارت کے متعلق ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے یہ بتائیں. جار مجرور. اور کوئی بتائیں جی، یہ من الاحداث طہارتوں کے متعلق ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ مصدر کو بھی ہم شبہ فعل ہاں کے معنی میں اگر لیں. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. یہ مصدر ہے نا، تو مصدر کے متعلق جی ہو سکتا ہے، اس لیے من الاحداث الطہارت کے متعلق ہے. جزاک اللہ. جی جائزۃن سے آگے پڑھیں ابھی. جی بما السماء ٹھیک ہے. والاودیۃ یہ تی والعیون. کیوں؟ والاودیتی، تا کے نیچے زیر کیوں؟ یہ جو ہے یہ مطلب مجبور ہی کی ایک معطوف چلتے ہوئے آ رہے ہیں یہ سارے. ہاں، تو اس کا عطف کس پہ ہوگا؟ من الاحداث. نہیں، اتنا دور. جائزتم بما السماء، یہ کہاں گئے درمیان میں؟ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث یہ فرمایا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ یمن سے ایک عورت زیورات سے لدی پھدی چلے گی اور مکہ میں آ کے طواف کرے گی، پھر واپس چلی جائے گی اور کوئی اس کی طرف آنکھ نہیں اٹھائے گا. تو وہاں پر جو صحابی سن رہے تھے نا، بالکل. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ جو مضر وغیرہ کے قبائل ہیں درمیان میں، یہ کدھر جائیں گے اس وقت، کیونکہ وہ مشہور تھے کہ یہ لٹیرے ہیں. تو آپ نے بھی الاودیت کو الاحداث کر دیے تو یہ درمیان والے کہاں جائیں؟ بالکل. درمیان والے سے ان کو خطرہ ہے. ہاں جی، الاودیتی کا تف کس پہ ہے؟ یہ ماں پہ ہونا چاہیے. یہ پانی ہی کی اقسام آ رہی ہیں. پانی کی اقسام ہو رہی ہے نا، تو اگر دیکھیں ہم اگر جی اس عطف اس پہ ڈالیں گے نا، ماں پہ، تو اس سے پیچھے کیا لگے گا ساتھ؟ یہ والا با. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہاں ہوگا یہ جار مجرور. جائز ہے آسمان کے پانی سے
اور بالکل بالکل وادی سے، یعنی یہ طہارت جی وادی سے جائز ہے، تو وادی سے تو جائز نہیں ہوتی، بالکل صحیح. کس سے جائز ہوتی ہے؟ وادی کے پانی سے جائز ہوتی ہے. پانی سے بما جائز. الأودية. ہاں تو اس کا عطف اب اس پہ نہیں ڈالیں گے، پھر اس کا عطف ڈالیں گے جی السما پر، پیچھے سے یہ ما اس کے ساتھ لگ جائے گا، تو یہ ہوگا وطہارت من الاحداث جائزۃ بماء الاودیہ. صحیح صحیح. اور اسی طرح یہ بماء العیونی و بماء الآباری، چشموں اور کنووں کے پانی سے. پانی کو ساتھ لگانے کے لیے ہم اس کا عطف السما پر ڈالیں گے، اودیہ کا بھی، عیون کا بھی، آبار کا بھی، تو پیچھے سے ماں ساتھ لگ جائے گا. ہاں جی اب پڑھیں ذرا. جی. جائزۃ بماء السماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار. ہاں یہاں پر یہ آپ نے یہ زبر پڑھی ہے نصب، یہ کیوں پڑھی ہے؟ ہاں نہیں یہ بھی وماء البحاری ہونا چاہیے. ہاں ما ای آئے گا، اور کیوں آئے گا؟ اس کا عطف کس پہ ہوگا؟ وماء البحاری یہ اسی سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے یہ سبھی. ہاں نہیں، اس کا ہم نے عطف ڈالا نا عیون، آبار اور اودیہ کا السما پہ، السماء پہ بالکل. اور یہ ماں کا عطف کس پہ ہوگا؟ السما پہ ہی ہوگا. وماء البحار. اگر ہم اس ماں جی کا عطف السما پر ڈالیں تو اس کا مطلب ہے پیچھے سے یہ ماں ساتھ لگا ہے، تو عبارت بن جائے گی جی جائزۃ بماء ماء البحار. ماں دو دفعہ آ گیا، ہاں 2 دفعہ آ گیا بالکل. تو اب کیا کریں گے؟ جی یہ 2 دفعہ ہو جائے گا. یا تو اس کو پھر اور کے معنوں میں لیں گے، او کے معنوں میں. نہیں نہیں، یہ ماں کا عطف اس ماں پر پڑے گا، تو پیچھے سے با لگے گا ساتھ، پھر اچھا باقی سب کا عطف پڑے گا السما پہ، اور یہ واو السماء. عاطفہ یہ ماں کا عطف اس ماں پر ڈالے گا، تو یہ ہوگا ایسے. اب عبارت کیا ہوگی؟ والطہارۃ من الاحداث جائزۃ بماء السماء والاودیۃ والعیون والآبار وبماء البحار. صحیح. تو یہ با کہاں سے آ گیا یہاں پہ جو ہم نے پڑھا ہے؟ ٹھیک ٹھیک یہ پیچھے سے آ رہا ہے. مگر جیسے ترجمے میں جیسے یہ 2 قسم کے پانی ہو گئے تو نہیں نہیں، اصل میں یہ اچھا عربیوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب یہ کافی سارے جی آ جائیں نا جار مجرور، تو وہ جو آخری ہوتا ہے جی. اس کے ساتھ دوبارہ اس کو ذکر کر دیتے ہیں جس چیز کا پہلے ذکر ہوا ہے، ماں کا. اچھا حالانکہ صحیح یہ بھی صحیح. ٹھیک تھا، بما السماء والاودیۃ والآبار والبحار، یہ بھی ٹھیک تھا، صحیح صحیح. لیکن انہوں نے وہ دوبارہ تذکرہ کر دیا. جب تذکرہ کر دیا تو اس بات کو ساری سلا بھی کہتی جی کیا کیا فرمایا آپ نے؟ ہے، یہ با جو ہم نے لگایا ہے اس کو سلا بھی کہتے ہیں. نہیں نہیں یہ وابی ماں. نہیں نہیں، یہ اچھا سلا جو ہوتا ہے نا، سلا ہمیشہ جہاں پر اسم موصول ہو وہاں پر ہوتا ہے، اچھا اچھا اچھا. جہاں پر تو اسم موصول نہیں ہے تو ہم اس کو ہاں جار جی حرف مجرور ہی جر کہیں گے. کے معنی. جی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی مطلب حرف جر ہی کے معنوں میں لیں گے اس کو. ہاں حرف جر کے معنی میں ہی ہوگا. اچھا جی چلیں، اب یہ والی لائن بھی امید ہے کہ سب کے ذہن میں آ گئی ہوگی. اچھا ڈاکٹر عامر حیات صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ شکر. آپ یہاں سے پڑھیے ذرا، ولا تجوزو، یہاں سے. میں ویسے پہلی کلاس میں آیا ہوں دیکھنے کے لیے اسلوب کو، میں پڑھا نہیں ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. آپ ایک دفعہ پڑھ دیں تو ہم کسی اور کو بھی انگیج کرتے ہیں ساتھ. جی ٹھیک. ولا تجوز جی بماء تصر آگے. من الشجر ہم والثمر
ولا بماء ہم غلب علیہ غیرہ فأخرجہ عن تبع الماء ہم جیسے کل ہم اشربت ٹھیک ہے والخل، ہم یہ پتہ نہیں صحیح پڑھا ہے یا نہیں، ٹھیک پڑھا ہے وماء الباقلا، باقلائی ہم والمرق ہم وماء الزردج۔ ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ کے ساتھ ہم اب آپ نے ذرا توجہ رکھنی ہے. ثاقب شہزاد صاحب جی استاد جی. آپ پڑھیے ولا تجوز. ولا تجوز بمائن او تسیرا کیا پڑھا آپ نے؟ بیما ان بما. جی عامر صاحب آپ نے کیا پڑھا تھا؟ میں نے اسے مضاف بنا دیا تھا. آپ نے پڑھا تھا بیما ای ایک ہاں زیر کے جی، ساتھ. تو مضاف کس کی طرف آپ نے بنایا تھا؟ اعتصارہ کی طرف. اے تسارا یہ ہے فعل، تو فعل کی طرف ہم، مضاف نہیں کرتے کسی کو، ٹھیک ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف نہیں ہوگا. تو پھر کیا پڑھیں گے؟ بیما ای کے ان پڑھیں گے. بما ان. ٹھیک ہے. ہاں جی ثاقب صاحب. جی بما ان او تسیرا ہاں ٹھیک ہے آگے. من الشجری ہم والثمری ہم ولا بمائن ہم غلب علیہ غیرہ ہم فاخرجہ ہم عن تبع الماء ہم کالاشربۃ ہم والخل ہم وماء الباقلاء ٹھیک ہے. والمرق ہم وماء الزردج. زرد جی، اس کا ترجمہ کیجئے. اور نہیں ہے جائز اس پانی سے نچوڑا گیا ہو جسے درختوں سے یا پھلوں سے، ہاں اور نہ اس پانی سے جس پر غالب آ گیا ہو اس کے علاوہ کوئی چیز، اس ہاں کا اس غیر، کا اس کے غیر، علاوہ کوئی چیز، اس کا غیر. پانی کا غیر اور اس پہ غالب آ گیا ہو. جی ٹھیک ہے. اور وہ غیر اسے نکال دے پانی کی نوع سے، ہاں جیسے طبع الماء کا مطلب پانی کی قسم سے یا پانی کی نوع سے، یعنی اسے پانی جی نہ کہیں پھر. ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل. ہاں جی جیسے مشروبات ٹھیک ہے. اور سرکہ ہم اور سبزیوں کو لگانے والا پانی. ہاں باقی لا کا کیا مطلب ہے؟ باقی لائی سبزیوں کو لگایا جانے والا پانی. سبزیوں کو لگایا جانے والا کیا مطلب؟ سبزیوں کا پانی، سبزی کا پانی. ہاں جی، ان سے ہاں نکالا ہوا پانی. سبزیوں سے نکالا ہوا پانی. ہاں جی. ہاں جی. مراقی یا میراقی. جی والمراقی، اور اس کا سر تھا شوربہ، شوربہ اور گاجر کا پانی، زردج گاجر تھا. زردج کہتے ہیں گاجر کو. جی. اچھا یہ مسئلہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس میں، اس ترجمے سے ہی، کہ کس کس پانی سے جائز ہے. کیونکہ جو پھلوں سے نچوڑا جاتا ہے جوس، اسی طرح سرکہ، یہ پانی کی طرح ہی مائع ہوتے ہیں، گاڑے نہیں ہوتے. تو اس لیے سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ پانی کی طرح کی چیز ہے تو اس سے جائز ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ اسے پانی نہیں کہتے، اس کو جوس کہتے ہیں یا عرق کہتے ہیں یا سرکہ کہتے ہیں. تو اس لیے اس سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس پہ پانی کے علاوہ کوئی اور خاصیت غالب آ گئی ہے اور اس نے اس کو پانی کی قسم یا نوع سے نکال دیا. یہ تو اس کا پورا مفہوم ہو گیا. اب اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر عامر صاحب، یہاں پہ ثاقب صاحب نے پڑھا ولا تجوزو نہیں جائز، یعنی طہارت جائز نہیں ہے بیمائن ایسے پانی سے. آپ نے پڑھا تھا اعتصارا اور انہوں نے پڑھا اعتصیرا. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے جو پڑھا ہے انہوں نے مجہول پڑھا ہے اس کو نا. ہاں جی. اور آپ نے کیا پڑھا تھا؟ یہ میں نے معروف پڑھ دیا تھا غلطی سے.
نہیں، اگر اس کو معروف پڑھیں گے تو پھر مثلاً غلطی کیا ہوگی، اس کو ذرا آئیڈینٹیفائی کریں. غلطی یہ ہوگی کہ یہ جو ہے ماضی میں چلا جائے گا کہ یہ کام ہو چکا ہے. نہیں، ماضی میں تو اور ہے ہی نا، یہ اعتصارا ماضی کا ہی ہے، او تو سیرا بھی ماضی کا ہی ہے. اچھا، اب ثاقب صاحب بتائیں گے. ثاقب صاحب اس میں اعتصارا اور او تو سیرا میں کیا فرق پڑتا ہے؟ جی، اے تاثرہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا. تو اگر ہم اس کا مطلب معروف میں لے لیں گے تو وہ پانی جو نچوڑے، پانی تو پانی کو نہیں نچوڑتا. تو ہاں او تسیرا لیں گے تو پھر وہ مجہول کے معنی آئے گا پانی جسے نچوڑا گیا ہو. ہاں، جب ہم اس کو اعتصارا پڑھیں گے، یعنی پڑھیں گے اسے معروف، تو اس کا مطلب ہوگا کہ پانی نے نچوڑا. تو پانی نے تو نہیں نچوڑا، کیونکہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہوگی جو پھر اس ماں کی طرف لوٹے گی. تو اس کا مطلب ہوگا نہیں جائز طہارت ایسے پانی سے پانی نے نچوڑا ہو. تو پانی نے تو نہیں نچوڑا، اس لیے ہم یہاں پہ مجہول پڑھیں گے جسے نچوڑا گیا ہو، اس پانی سے جسے نچوڑا گیا ہو، جس کو نکالا گیا ہو. جی عامر صاحب. جی سمجھ آ گئی. اچھا، آگے دیکھیں، یہ آپ نے پڑھا من الشجری والثمری. یہ کیا ہیں یہ تینوں؟ من الشجری والثمری، یہ جار مجرور ہے. ٹھیک ہے. من اور جار الشجر، مجرور، ٹھیک ہے. جار مجرور جب ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے. یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ ابھی ہم نے پچھلی کلاس میں یہ شروع کیا ہے. اچھا، متعلق وہ اس میں سر نے بتایا تھا ظرف مستتر اور ظرف جو لغو لغو. میں. ہاں جی، یہ ابھی ہماری شروع ہوئی ہے ڈسکشن، تو ابھی اس بارے میں کلیئرٹی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ متعلق ہے ہاں، اس جار کے. مجرور جب بھی ہوگا تو متعلق ہوگا. جی اور جب متعلق ہوگا تو اب اوپر بھی میں نے بتایا کہ جب اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہو، پچھلی عبارت میں لفظوں میں موجود ہو، تو اس وقت جی یہ ظرف لغو ہوگا. اور اگر اس کا متعلق ہمیں نکالنا پڑے، خود سے ازیوم کرنا پڑے، سپوز کرنا پڑے، تو اس وقت اسے ہم کہیں گے ظرف مستتر یا ظرف مستقر. تو تو یہاں پر موجود ہے یا نہیں؟ ہاں، آپ کیا کہتے ہیں، ہے کہ نہیں ثاقب صاحب؟ موجود. جی جی، اصل میں زیادہ تر 90% اگر فعلیہ جملہ ہے تو وہ فعل کے ساتھ ہی متعلق ہوتا ہے. ہاں، تو جو یہ کیونکہ فعل موجود ہے نا، فعل. تو جب فعلیہ جملہ ہوتا ہے تو جار مجرور عام طور پہ اس فعل سے ہی متعلق ہوتا ہے. تو یہ ہوتا تھا ظرف لغو. بس ہم کہہ دیں کہ جار مجرور مل کے متعلق ہوا او تو صرف فعل کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ثاقب صاحب آگے. ولا بما جی ان، اچھا نہیں، ہاں ایک جی، بات رہ گئی. اس کو ابھی صرف تھا جی، صرف تھا جی. ہاں، یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ بما ان او تو سیرا. ثاقب صاحب. جی، یہ صفت موصوف ہے، موصوف صفت ہے. مائن موصوف ہے اور او تو سرا من الشجر والثمر اس کی صفت ہے. تو اس میں علامت کون سی ہے؟ ہاں جی، نکرہ کے بعد فعل اگر آ جائے تو جملے میں علامت وہ بنتی ہے، ہاں ویسے جی، ترجمے سے پتہ چل جائے. ہاں، یہ بما ان نکرہ ہوا، اس کے بعد یہ فعل آ گیا. نکرہ کے بعد جب فعل آ جائے تو اس وقت یہ عام طور پہ موصوف صفت بنتے ہیں. تو بما ان موصوف ہوا، او تو سرا من الشجر والثمر یہ سارا جملہ بن کے تو اس کی صفت ہو گیا. تو یہ موصوف صفت بن گئے. اب اس کا ثاقب صاحب ترجمہ ہم موصوف صفت والا کیسے کریں گے؟ ذرا ولا تجوزو سے کیجیے. اور ناجائز ہے اس پانی سے جسے نچوڑا گیا ہو درختوں اس سے اور پانی پھلوں سے، سے. اس پانی سے جسے نچوڑا گیا ہو، یہ ترجمہ ہے موصوف صفت والا. یا پھر ایسے کریں گے ایسے پانی سے جسے نچوڑا گیا ہو، یہ موصوف صفت والا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں ذرا. ولا جی، ولا بمائن غلب علیہ غیرہ، جی، ترکیب کرنی ہے.
ہاں جی یہاں پر بھی بیما ان، اچھا یہاں پر یہ بیما ان یہ موصوف صرف مل کے اس کا مجرور بنے گا، تو جار مجرور کس کے متعلق ہوں گے؟ بیما ان والا یہ جی تو جو جی پیچھے فعل کے متعلق ہوں گے. یہ جار مجرور اس فعل کے متعلق ہو جائے گا. جی جی تو عامر صاحب یہ کون سا متعلق ہوگا، ظرف لغو کے ظرف مستقر؟ یہ ظرف لغو ہو جائے گا کیونکہ ظرف موجود لغو ہو ہے. جائے گا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی تو یہاں پہ یہ بیما ان یہ کیا بن رہا ہے آپس میں ثاقب صاحب؟ ہاں جی یہ بھی موصوف صفت بن رہا ہے جی. مائن موصوف اور یہاں پر کون سی علامت ہے؟ وہی جو جی پیچھے تھی نکرا اور پھر اس کے آگے فعل. نکرا کے بعد فعل آ گیا تو یہ موصوف صفت بن گئی. ہاں جی مائن نکرا ہے اور پھر اس کے بعد فعل آ گیا. اچھا پڑھیے ذرا، ولا بمائن ولا بمائن غلب علیہ غیرہ. غیرہ یہ را کے اوپر پیش ہے، تو عامر صاحب یہ پیش کیوں ہے را کے اوپر؟ پیش تو آتی ہے فائل کے اوپر. ہاں جی مرفوعات آپ نے پڑھے ہوں گے، مرفوعات کتنے مرفوعات جی ہوتے ہیں؟ مرفوعات ٹوٹل کتنے ہیں؟ 8 ہیں. 8 تعداد تو 8. اس ہیں. میں مبتدا ہے، خبر ہے اور جی فاعل ہے. فاعل ہے، مفعول معلوم یسمى فاعل، نائب فاعل ہے. تو نائب یہ الفاعل. اگر مرفوع ہے تو یہ اگر آپ فاعل ہے تو کس کا فاعل ہے؟ فاعل جب ہوتا ہے تو کوئی فعل بھی تو ہوتا ہے نا. یہ ہو جو ضمیر ہے اس کے ساتھ. نہیں یہ تو اس کا مضاف الیہ ہے، غیرہ مضاف الیہ، یہ جی دونوں مضاف الیہ مل کر فاعل بنیں گے. تو فاعل کس کا ہوتا ہے؟ فاعل عبارت میں فاعل کس کا ہوتا ہے؟ فعل کا. یہاں پر یہ کس کا فاعل ہے؟ غلبہ. غلبہ کا. غلبہ. تو غلبہ علیہ غیرہ، تو ہم اگر یہ پوچھیں گے کہ را کے اوپر پیش آپ نے کیوں پڑھی، تو پھر آپ بتائیں گے غلبہ کی وجہ سے. جی جی غلبہ کا یہ فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر پیش پڑی. ٹھیک ہے. اچھا جی ثاقب صاحب اس کا ترجمہ کیجئے ابھی. ولا بمائن جی غلبہ علیہ غیرہ. جی اور نہ اس پانی سے جس پر غالب آ جائے اس کے علاوہ کوئی چیز. ہاں اب یہ جس ٹھیک پر ہے. جو ہے یہ اس کا جی اس کا بن رہا ہے صفت، یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں جی. اور نہ جس پر نہ وہ پانی جس پر اس کے علاوہ کوئی چیز آنے لگے. 5 منٹ. ٹھیک ہے. اور فاخرجہ یہ کیا بنے گا؟ فا کیا بنے گا؟ جی فا کو ہم کر لیتے ہیں اس کے اوپر عطفہ کر لیتے ہیں، اور اخراجہ کو پھر ہم حرف عطف ہوگا. اور یہ اخراجہ جی کا عطف کس پہ پڑے گا؟ یہ اخراجہ کا عطف کس پہ پڑے گا؟ اخراجہ ہو اور وہ نکال دے. یہ پیچھے پڑے گا جی جی ظاہری بات ہے یہ فعل ہے نا، فعل. ہاں جی جو فعل پہ پڑے گا جی بالکل. تو جب فعل کا عطف ہم ڈالیں گے تو فعل پہ ہی ڈالیں گے. اسم کا عطف اسم پہ، فعل کا فعل پہ، حرف کا حرف پہ، اور اسی طرح جملے کا عطف جملے پہ. ہاں جی تو یہ غلبہ پہ پڑے گا. ہاں کیونکہ یہ اسی بات کی آگے وضاحت ہو رہی ہے نا. ہاں جی ایسا پانی کہ جس پر غیر غالب آ جائے اور وہ سے نکال دے، اور وہ اسے پانی کی قسم سے نکال دے. ہاں جی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر غالبہ کو جب ہم اس کا صفت بنائیں گے تو وہ صرف غالبہ کو نہیں بنا دیں گے، بلکہ یہ معطوف علیہ سارا ملا کے تو پھر ہاں جی بنائیں اس گے. کی صفت بنے گی بالکل ایسا. اچھا یہ انتبع المائی یہ کس کے متعلق ہوگا جار مجرور؟
ये अखराजा के मुताल्लिक होगा। हाँ, ये अखराजा का, वो निकाल दे उसको पानी की तबीयत से। जी। अच्छा जी, और ये सारे के सारे ये क्या बन रहे हैं कल? कल अशराबाती, ये मातूफ अलैह सारे के मिलके ये भी जार मजरूर बन रहे हैं, और काफ ये के, भी हाँ जी, ये जार मजरूर सारे मिलके किसके मुतल्लिक होंगे? ये फेल के मुताल्लिक ही होंगे अखराजा के। हाँ, अखराजा के मुतल्लिक भी हो सकते हैं। जी। ठीक है। और ये जो आखिर में माई आया है, हाँ जी, इसका तो ये किस पे पड़ेगा? ये माँ का माँ पे ही पड़ेगा आतफ। कौन से माँ पे? ये तब इल माँ ई जो है, नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं सॉरी, वाह मरकब माँ इन, ये इसका अतफ इसी पे पड़ेगा, अशरीबा पे। हाँ जी ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अशरीबा को, ये तो जी खुद जी पानी होता है, पानी कहने की जरूरत नहीं है। जी जी। यहाँ पर पानी कहने की जरूरत है क्योंकि गाजर का पानी, हाँ इसलिए। जी अच्छा, ये इबारत पिछली दफा भी हमने हल की थी, लेकिन ये रिवाइज हो गई सारी की सारी, और उसमें हमने जो चीजें नई देखी हैं, उसमें तो जार मजरूर आ गया कई दफा, और जार मजरूर जब मुतल्लक निकालते हैं, जब ये खबर की जगह पे हो, तो मुतल्लक फिर वही निकालते हैं जो एराब की जगह हो। मसलन खबर अगर मरफू है तो मुतल्लक भी मरफू होगा, खबर अगर मंसूब है तो मुतल्लक भी मंसूब होगा। जैसे फिल मज़ीयी वल वदीयी में हमने देखा था कि यहाँ पे वाजिबन निकाला, और वफीही माँ में देखा था कि वाजिबुन निकाला, क्योंकि यहाँ पर जो खबर थी वो मंसूब थी, और यहाँ पर जो खबर है मुब्तदा की खबर, ये मरफू होती है। तो एक तो हमने ये चीज देख ली। दूसरी चीज हमने ये देखी कि जब अतफ पड़ता है तो जिस पर अतफ डालें तो उसकी पिछली पूरी इबारत उसके साथ चिमट जाती है। जैसे अल औदिया का अतफ हम डालेंगे अगर माँ पर, तो फिर बा साथ लगेगा, लेकिन जब अल औदिया का अतफ हम डालेंगे अस्समा पर, तो फिर बिमाई ये पूरा साथ लगेगा। इसलिए अतफ डालते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि अतफ और तर्जमा बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, और तीसरी चीज हमने देखी ये कि नकरा के बाद अगर फेल आ जाए तो वो मौसूफ सिफत बनते हैं, और यहाँ पर भी वही था, नकरा के बाद अगर फेल आ जाए तो वो मौसूफ सिफत बनते हैं। और इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि जिसको हम दोहरा सकें। हाँ, वो तनवीन वाला देखा था, तनवीन जो है वो तीन वजह से नहीं आती, अलिफ लाम की वजह से, इजाफत की वजह से, और गैर मुंसरिफ की वजह से। अगर कहीं पर ये तीनों में से कोई एक भी ना हो तो फिर वहां पर हमने तनवीन ही पढ़नी है, फिर वहां पर हम एक जबर नहीं पढ़ेंगे बल्कि दो ही पढ़ेंगे। अच्छा जी। क्या ख्याल है, नमाज का वक़्त करीब है, तो बस कर दें या चलने दें? 4 बजे हो रही है सर। हाँ, हमारे यहाँ 4:15 है। हाँ नहीं, हमारे 4। तो ठीक है, फिर आगे मैं ये आपको इबारत भेजता हूँ, यहाँ से शुरू करेंगे हम वतजूजू से, और ये जाएगा ठीक है। तहारत कहाँ तक? ये आगे वअम्मल माउल जारी, यहाँ तक आएगा। ये दरमियान में एक हदीस भी आ गई है, तो मैं ये इबारत आपको भेजता हूँ यहाँ तक। तो अगले हफ्ते में इंशाल्लाह इस इबारत का को हल करेंगे। कोशिश करें कि सभी लोग इस इबारत, बल्कि मैंने किताब भेजी है, तो उस किताब को देख के अगर आप इतनी इबारत हल कर लें। एक मिनट, हाँ, यहाँ तक इबारत अईन बातत यदुहु, यहाँ तक अगर आप इबारत हल कर लें और वो मुझे भेज दें,
ओहो